الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج کا موضوع درس سورہ النساء ہے۔ سورہ النساء مدنی ہے، 24 رکوع ہیں، 176 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلی 24 آیات چوتھے پارے کے آخر پر مشتمل ہیں اور آیت نمبر 25 سے لے کر 147 تک 5ویں پارے پر مشتمل ہیں اور 148 سے لے کر 176 تک 6 پارے پر مشتمل ہیں۔ النساء کا معنی ہے عورتیں، خواتین۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر عورتوں کے خاص مسائل کا ذکر ہے، تو اس میں بھی خواتین کے مسائل کا ذکر ہے۔ اس بنا پر اس کا نام النساء رکھا گیا، اور یہ قرآن کریم کی وہ عظیم و شان صورت ہے جس میں معاشرتی، خاندانی، سماجی احکام و مسائل کا تذکرہ ہے۔ تو آئیے چیدہ چنیدہ مقامات کا مطالعہ اس نیت اور ارادے سے کریں کہ ساتھ ساتھ ہم اپنے اخلاق و کردار کا بھی جائزہ لیں کہ ہم ان احکامات الہیہ کے تناظر میں کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم ان احکامات پر عمل پیرا ہیں تو فبیہا مقام تشکر و امتنان ہے، اگر اس کے الٹ کر رہے ہیں تو مقام اصلاح و فکر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات پر خلوص و وفا کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ آیت کریمہ انسانی وحدت کے اسلامی تصور پر قائم ہے، اور یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ انسان کا اصل حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا ہیں علیہ السلام، اور ساری ذریت بشریت ان کا مصدر یہی دو افراد ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا، اور اماں حوا کو آپ کی پسلی سے پیدا کیا۔ احادیث میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ اس آیت کے روشنی میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پوری نوع انسانیت حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے توسط سے معرض وجود میں آئی ہے، اور وہی ابو البشر اور ام البشر ہیں۔ البتہ اللہ کے ہاں جو مقام و مرتبہ ہے اسی انسان کا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کا خوف ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ برادرییں، یہ قبائل اور یہ بلاد و امصار، یہ قومیں، یہ نسلیں، یہ تعارف کے لیے ہیں، تفاخر کے لیے نہیں ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کے ایک اہم حق کی طرف توجہ دلائی گئی، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور ساتھ ہی فرمایا والارحام۔ الارحام کا عطف ہے اللہ پر، یعنی اللہ کے بھی حقوق ادا کرو، اور جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حقوق بھی ادا کرتے رہو، ان کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو جہاں جس معاشرے میں اللہ کے حقوق ادا ہوں اور حقوق العباد ادا ہوں تو اس معاشرے میں امن ہوتا ہے، سلامتی ہوتی ہے،
اطمینان سکون ہوتا ہے، اور جہاں یہ چیزیں نہیں ہوں گی بد امنی ہوگی، فساد ہوگا، خلفشار اور انتشار ہوگا۔ یہ سورہ النساء اکثر اس کا بیشتر حصہ حقوق العباد کی ادائیگی کے حوالے سے ہے۔ تو ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے یتیموں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کے اموال کی حفاظت کیجیے اور ان کا جائز مناسب انداز میں اس کی تجارت کیجیے، اس کی نگرانی کیجیے۔ یتیم کسی بھی معاشرے کا ایک ایسا عنصر ہے کہ جو ساری انسانیت کی توجہ کا مستحق ہے۔ اسلام میں یتیم کی طرف توجہ دینے کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا انا وکافل الیتیم ھکذا فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی سرپرستی کرنے والا جنت میں اس طرح ہم اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اکرام ہے اس شخص کے لیے جو خلوص کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ اور احساس ذمہ داری کے ساتھ یتیم پر دست شفقت رکھتا ہے اور اس کے مال، اس کی تعلیم اور اس کی تربیت پر فوکس کرتا ہے۔ تو یتیم پر دست شفقت رکھنا جہاں بہت بڑا باعث اجر و ثواب عمل ہے، تو جو یتیم کے مال کو ناحق کھاتا ہے، اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے صریحاً یا ہیلوں سے، بہانوں سے، تو وہ اپنے پیٹ میں آتش جہنم کو بھر رہا ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ تو یہ بہت سخت وعید ہے۔ تو یتیم کے مال کی حفاظت، کفالت اور اس کی تجارت یہ اہل ایمان سے، یتیم کے رشتہ داروں سے مطلوب ہے، اور یتیم سے زیادتی کرنا، ظلم کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ انہی آیات میں تعدد ازواج کا ذکر ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص طاقت رکھتا ہے عدل انصاف کی، تو وہ ایک سے زائد 4 بیویاں اپنے عقد میں رکھ سکتا ہے۔ بیک وقت 4 خواتین کو نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ ان کے درمیان عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہو، اور اس کے سے زائد حرام ہے۔ طائف کا ایک سردار کا واقعہ احادیث اور سیرت میں موجود ہے، غیلان نامی، کہ وہ جب مسلمان ہوا تو اس کے ہاں 9 بیویاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 پر اکتفا کرنے کا حکم دیا، باقیوں کو کہا کہ آپ ان کو فارغ کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی وراثت کا، وصیت کا ذکر ہے۔ وراثت کے مستقل احکام ان آیات کریمہ میں موجود ہیں، اور اس کی توضیح، وضاحت احادیث میں موجود ہے۔ تو وراثت کے حوالے سے یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہے، بالخصوص وہ خواتین جو اس حوالے سے معترض ہوتی ہیں کہ مردوں کو ہمارے مقابلے میں ڈبل کیوں دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ شریعت ہے۔ وہ اللہ جو ہر انسان کی ضروریات کو بخوبی سمجھتا ہے اور جانتا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کس طبقہ انسانیت کی کیا ذمہ داری ہے۔ دیکھا جائے تو خاتون شریعت اسلام میں ہر لحاظ سے اسے معزز، محترم اور اسے بہت سے فوائد سے ہمکنار کیا گیا ہے۔ اگر خاتون بیٹی ہے، بہن ہے، والدہ ہے، بیوی ہے، ہر صورت میں اسے ملتا ہے، اس پر کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہے کمانے کی، نہ کھلانے کی۔ تو عورت کی ذمہ داری ہے اندرون خانہ، اور شوہر اس کی ذمہ داری ہے زیادہ تر بیرون خانہ۔ تو مرد کی انفاق کے حوالے سے دیکھا جائے تو ذمہ داری زیادہ ہے بنسبت عورت کے، اور اسی وجہ سے جو عورت اور مرد کا ایک اہم مسئلہ ہے باہمی، وہ قوامیت کا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ تو یہ 5ویں پارے کی آیات ہے، تو میں اس کو اس لیے یہاں ذکر کر رہا ہوں
تاکہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ مرد کو عورت پر جو فضیلت ہے وہ دو چیزوں سے ہے، ایک ہے وہبی اور ایک ہے کسبی۔ وہبی کہ اللہ رب العزت نے اس کی جسمانی ساخت میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں، مردانگی ہے، رجولت ہے، اور اس کی باڈی اور اس کی جو قد و قامت ہے اس وجہ سے، اور دوسری بات کہ وہ کما کر لاتا ہے، اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، اور بیوی اس کی زیر کفالت ہوتی ہے، یہ ہے کسبی۔ تو ان دونوں وجوہات کی وجہ سے اللہ نے مرد کو عورت پر فوقیت اور قدر فضیلت دی ہے۔ تو اس مسئلے کو بعض خواتین غلط انداز میں پیش کرتی ہیں کہ ہمیں ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، ہمارا حق مارا جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو بھی شریعت نے مرد اور خاتون کے احکامات مقرر کیے ہیں اسی میں عافیت ہے، اسی میں اللہ رب العزت کی رضا ہے، اور اسی میں اطاعت اور بندگی ہے۔ یہ مت خیال کیجئے کہ وہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے، جو تمام ہر قسم کے عدل اور انصاف کرنے والا ہے، اللہ سے ظلم زیادتی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کی طرف سے جو نازل کردہ شریعت ہے اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ احکامات اللہ رب العزت کی طرف سے بیان ہوئے ہیں، تو ان احکامات کی روشنی میں ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم ان احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ احکام میراث اور وصیت کے حوالے سے یہ بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ان احکامات کو اگنور کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے وراثت کی تقسیم کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کسی کو دے رہے ہیں، کسی کو محروم کرتے ہیں، اور کتنے وہ لوگ ہیں جو دنیا کا پیسہ ہڑپ کر کے اپنے ورثاء کو دے کر جاتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ تو وراثت کی تقسیم سے پہلے یہ ضروری ہے کہ میت کے ذمے جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے، اس کے کندھے ہلکے ہوں، اس کے بعد مال ترکہ کی تقسیم ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے احکام میراث کے آخر میں فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہے، جنت میں جائے گا۔ اور یہ مسائل اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی حدوں کو توڑے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اور فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ احکام میراث اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، یہ کسی مولوی صاحب یا کسی انسانی قانون سے نہیں لیے گئے، بلکہ اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں جو خالق کائنات ہے، جو انسانوں کا مالک، خالق اور رب ہے۔ سورہ النساء 5ویں پارے کے آغاز میں نکاح کے مسائل کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے چوتھے پارے کی آخری آیت میں ان محرمات کا ذکر ہے، یعنی ان خواتین کا جن کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اور آیت نمبر 26 اور 31 میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مال ناجائز ذرائع سے کھانے اور ایک دوسرے کا خون بہانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ جو لوگ معاشرے میں ظلم و عدوان کی تخم ریزی کریں گے وہ سب جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم۔ آپس کے اموال کو غلط طریقوں سے کھانا، باطل سے کھانا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ مثلا رشوت کے ذریعے، دھوکہ فریب کے ذریعے، اور جھوٹ بددیانتی کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، جو بھی ناجائز ذریعہ ہوگا وہ اس میں آئے گا۔ اور اسی مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچتے رہو، یعنی مثلا شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، بدعنوانی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ تو یہ بھی ایک قاعدہ اور کلیہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے مردوں کی ذمہ داریاں لگائی ہیں ان کی خاص ماہیت اور ساخت کے تناظر میں
وہ جو کرتے ہیں اپنی اہلیت صلاحیت کی بنا پر ان کو اس پر اجر و ثواب ملے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور جو عورتوں کی خواتین کی ذمہ داریاں ہیں وہ اللہ نے ان کی اہلیت صلاحیت کے مطابق کی ہیں، ان کو اس کے مطابق ثواب اور اجر ملے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ عورت کی تکریم کے حوالے سے یہ اسلام کا ایک روشن پہلو ہے کہ اسلام نے عورت کو بنیادی حقوق عطا کیے ہیں، اور ایسے حقوق عطا کیے ہیں کہ شاید ہی دنیا کے کسی قانون اور مذہب میں ہوں۔ ان حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ خاتون اپنے مال میں حق تصرف رکھتی ہے اور وہ اس کی خود مختار ہے۔ مثلا مہر کے ذریعے اس کے پاس مال آتا ہے، وراثت کے ذریعے آتا ہے، یا وہ خود کماتی ہے بزنس کے ذریعے، جاب کے ذریعے، تو وہ اس کی خود مالکہ ہے۔ آیت نمبر 36 سے لے کے 43 تک 43 تک معاشرتی احکام و ہدایات کا جو سلسلہ شروع چلا آ رہا تھا وہ ان آیات پر ختم ہوتا ہے۔ تو اس مقام کے آغاز میں آیت نمبر 36 جو ہے وہ تھوڑا اس پہ فوکس کرنا چاہوں گا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ آیت کریمہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے بڑی جامع آیت ہے، بلکہ اس آیت کے جو 9-10 جملے ہیں ان میں سے 2 کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور باقی 8-9 کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اس سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے دین اسلام میں حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ ایک وہمہ ہے، غلط فہمی ہے جو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ ممبر و محراب سے خواتین کے بالخصوص اور عوام الناس کے بالعموم حقوق کا ذکر نہیں ہوتا، تو یہ تصور درست نہیں ہے۔ کتاب و سنت میں مستقل ابواب ہیں جو حقوق العباد کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ اسی تناظر میں آپ سمجھیں۔ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ اللہ کا حق ہے، یعنی توحید جو شرک کی آمیزش سے پاک ہو۔ اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اچھا سلوک کرو کن کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، اپنے پہلو کے ساتھی کے ساتھ، مسافر کے ساتھ جن کے تم مالک بنے ہو، یعنی جو تمہارے ماتحت ہیں، ملازم ہیں، نوکر ہیں۔ تو ان طبقات انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اسے اختیار کرنا۔ آیت نمبر 48 اور 116 میں ایک آیت کو 2 بار دہرایا گیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے مگر اس گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے جو شرک ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ برداشت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اس کی عبادت میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کی الوہیت، توحید اور ربوبیت میں کسی قسم کے شرک کا ارتکاب کرے۔ شرک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ انہی آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان اور اہل کفر کے انجام کا ایک موازنہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، اہل توحید ہیں، ان کا انجام خیر ہوگا، ان کو اللہ رب العزت اپنے فضل و احسان سے جنت عطا فرمائیں گے، اگرچہ وہ دنیا کی نعمتوں سے محروم رہے ہوں۔ اس کے برعکس اہل کفر، اہل شرک، اگرچہ وہ دنیا میں ہر قسم کے مقام و مرتبہ پر فائز رہے ہوں، دنیاوی لحاظ سے وہ سٹرونگ ہوں، لیکن ان کا انجام بد ہوگا، جہنم ان کے حق میں اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ ان آیات کا یہ خلاصہ ہے۔ آیت نمبر 58 سے 75 تک اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات عطا کیے ہیں، جن میں امانت سے متعلق ہیں، حکمرانی سے متعلق ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے حوالے سے ہیں، منافقین کی ریشہ دوانیوں کے حوالے سے ہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا،
اللہ ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके अहल यानी हकदारों में वापस करो। वइदा हकमतुम बैनन्नास अन तहकुमू बिल अदल, जब फैसला करने लगो तो अदल के साथ फैसला करो। तो अमानतों को सही तौर पर अदा करना और उनकी हिफाजत करना और अदल व इंसाफ पूरा करना, ये अल्लाह का हुक्म है और इसी पर मुआशरे की इस्लाह होती है। जिस मुआशरे में अमानत की बजाय बददियानती होगी, ख़यानत होगी, करप्शन होगी और अदल व इंसाफ की बजाय जुल्म व ज़्यादती होगी, उस मुआशरे में अनारकी होगी, खलफशार होगा, वहाँ कभी भी अमन व सुकून नहीं हो सकता। और एक आयत में अल्लाह 59 या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। ये बड़ी जामे आयत है। ये हुक्मरानों से लेकर रइयत तक सारे इस आयत के मुखातिब हैं। क्या ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत असल है, हक है और बगैर किसी शर्त के है, मुस्तकिल है। और फरमाया व उलिल अम्रि मिनकुम, तुम में से जो वलीउल अमर है, साहिब इक़्तिदार है, साहिब इख्तियार है। अहले इल्म ने इस जुमले में जो तफसीर पेश की है उसका खुलासा ये है कि उलुल अमर से मुराद पहले अहले इक़्तिदार हैं और दूसरे उलमा हैं, जो उलमा अवाम की रहनुमाई करने वाले हैं। तो इन दोनों की इताअत मशरूत है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के साथ। अगर ये दोनों कोई ऐसा हुक्म देते हैं, कोई ऐसा फतवा जारी करते हैं जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी आती हो, तो उनकी इताअत नहीं होगी। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मारूफ में, अच्छाई में, खैर में, इन दोनों तबकों की इताअत ज़रूरी है। और इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने मुख्तलिफ जगहों पे ये लिखा है कि मुआशरे के दो तबके, हुक्मरान और उलमा, ठीक हो जाएं तो मुआशरा ठीक रहेगा। अगर ये दोनों तबके फसाद का, बिगाड़ का शिकार हो जाएं तो मुआशरे में फसाद होगा, बदअमनी होगी, अनारकी होगी। मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिन्हा, ये बड़ी जामे आयत है और हमारे जो मामलात हैं उसकी इस्लाह के लिए बड़ी ज़रूरी है कि जो शख्स अच्छी सिफारिश करेगा उसके लिए उसमें से हिस्सा है, और जो बुरी सिफारिश करेगा उसका वबाल उस पर होगा। सिफारिश करना मशरू है, जायज़ है, बशर्ते कि वो जायज़ और हलाल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इश्फ़ाउ तुअजरू, कि सिफारिश किया करो तुम्हें अजर मिलेगा। अगर किसी का हक मारा जा रहा है और आपके कहने से और आपकी तवज्जो से उसका हक मिल जाता है तो ये शिफाए हसना है। और शिफाए सय्या क्या है? बुरी सिफारिश, कि आपकी सिफारिश से, आपके तवस्सुत से किसी अहल को नाअहल किया जा रहा है और किसी नाअहल को अहल बनाया जा रहा है। ये बददियानती है, ये करप्शन है। याद रखें, सिफारिश का कल्चर उसी वक्त शरीयत के यहाँ मंजूर है जब उसकी बुनियाद हक हो और हकदार को हक दिलाना मकसूद हो। अगर किसी नाअहल को और किसी गैर मुस्तहिक को नाजायज़ हक दिलवाया जाएगा तो ये बुरी सिफारिश होगी और इसका बहुत बड़ा गुनाह है, ये गुनाह कबीरा है। दुनिया में भी इसके असरात हैं कि जहाँ सिफारिश के ज़रिए लोगों को रोज़गार दिया जाता है, मुलाजमतें दी जाती हैं और उनके जो हुकूक नहीं बनते उनको दिलवाए जाते हैं, तो वहाँ फिर रद्द अमल होता है, रिएक्शन होता है। तो वहाँ फिर लोगों के हुकूक जब तलफ होते हैं तो मुआशरा फितना व फसाद का शिकार हो जाता है। आयत नंबर 76 से लेकर 100 तक जिहाद, हिजरत के मसाइल का जिक्र है और रियासत की ज़िम्मेदारियों का जिक्र है। जिहाद कभी फ़र्ज़ कफ़ाया होता है, फ़र्ज़ आइन होता है। अलबत्ता ये कानून याद रहे कि जिहाद रियासत की ज़िम्मेदारी है। और हिजरत के हवाले से ये मुख्तसर बात जहन में रहे कि जिस जगह
کسی مسلمان کو اپنے دین اور اخلاق کو محفوظ کرنا مشکل ہو رہا ہو، وہ آزادی کے ساتھ اپنے دین اور اخلاق پر عمل نہ کر سکتا ہو، تو اس علاقے اور بستی سے چلے جانا یہ شرعی حکم ہے۔ قتل کا تذکرہ ہے، خواہ وہ قتل عمد ہو، قتل خطا ہو، اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، دنیا میں تو قصاص ہے۔ دیت کی صورت میں بھی تصفیہ ہو سکتا ہے، معافی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ بہرکیف جو قتل ہے اس کی سزا قتل ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قصاص کو زندگی سے تعبیر کیا ہے۔ اور آیت نمبر 131 سے لے سے آخر تک جو 2-3 احکام ہیں ان میں سے ایک ہے عدل انصاف۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم۔ عدل اجتماعی، سوشل جسٹس کسی بھی معاشرے کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ اس میں افراد بھی مخاطب ہیں اور اہل اقتدار بھی، عدالتی لوگ، عدالت سے وابستہ حضرات بھی، کہ انصاف کے ساتھ گواہی دو اور انصاف کرنے والوں کا ساتھ دو، عدل حق بات کہو، خواہ وہ تمہارے اوپر آتی ہو، یعنی وہ تمہارے مفاد میں نہ ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ قول ہے، اسی طرح دیگر ائمہ سے بھی یہ کلام منقول ہے کہ جو عادل حکمران ہے اس کی حکمرانی کو دوام اور بقا ہوتی ہے اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو، اور وہ حکمران، وہ ملک، خواہ وہ اسلامی ملک کہلاتا ہو، مسلمانوں کا ملک کہلاتا ہو، لیکن وہاں ظلم و زیادتی ہو رہی ہو تو وہ زوال پذیر ہوتا ہے۔ تو ظلم و زیادتی کسی بھی انسان سے کرنا حرام ہے، جرم ہے، گناہ ہے۔ تو لوگوں کی سینس اور ان کی بصیرت کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا باطل کے ساتھ۔ ہمیشہ انسان یہ کوشش کرے کہ وہ ظالم کی اصلاح کرے اور مظلوم کا ساتھ دے۔ اگر الٹ کام ہوا تو معاشرے کے معاملات الٹ ہو جائیں گے۔ آخری آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کے انجام بد کا ذکر کیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اس سورہ کریمہ کا مطالعہ کرتے ہوئے بار بار یہ دعا میری زبان پہ آ رہی تھی۔ آپ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والشرک والنفاق والشقاق۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کفر سے، شرک سے، منافقت سے اور باہمی اختلاف سے، خلفشار سے، لڑائی جھگڑے سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان قرآنی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان اعمال سے، ان اخلاق سے بچائے جو ایمان اور عمل صالح کے منافی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں مظلوم کی فریاد رسی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔